شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام دعووں ہوں جملہ ساتھی انجمن خدایان در حبیب تنظیم سے ریلیٹڈ تمام دوستوں کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بے حساب برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ دور و نزدیک سے آل محبت تشریف لائے، اللہ تعالی آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ سامع عزیز شام ماہ مقدس ربیع الاول کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے گلی گلی محلہ محلہ مسجد مسجد انعقاد پذیر ہے، اور یقیناً یہ وہ محافل ہیں جو ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث ہے، اور اہل اسلام ہمیشہ محافل میلاد کا انعقاد کر کے اپنے کریم نبی کی آمد پر اظہار مسرت کرتے ہیں۔ شارح بخاری امام کسترانی مواہب اللدنیا پہلی جلد صفحہ 147 پہ لکھتے ہیں لا زال
اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرمایا مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ یعملون الولائم، اور محافل میلاد کے انعقاد پر لنگر کا اہتمام بھی کرتے آ رہے ہیں۔ یظہرون السرور، اور مسلمان کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اظہار مسرت کرتے آ رہے ہیں۔ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، شارح بخاری فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی برکات میں سے ہمارا مجرب عمل، آزمایا ہوا عمل، فرمایا جو میلاد مناتا ہے اللہ میلاد منانے والے کو اگلے پورے سال کے لیے امن کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ وَبُشْرَىٰ عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الرُّؤْيَةِ وَالْمَرَامِ، فرمایا جس کی کوئی تمنا اور خواہش پوری نہ ہوتی ہو وہ نبی پاک کا میلاد منائے، اللہ اس کی خواہشیں جلد پوری فرما دے۔ فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا، فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم و کرم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے۔ لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةً عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور اس بدبخت کی تکلیف کو اور بڑھاتا ہے جو نبی کے میلاد سے جلتا ہے۔ تو اہل اسلام محافل میلاد کا انعقاد بھی کرتے آ رہے ہیں، اظہار مسرت بھی کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور بے حساب برکات و ثمرات بھی سمجھتے ہیں۔ امام شمس الدین الجزری 661 سن وفات ہے۔ امام شمس الدین الجزری جن کا محدث کبیر ٹائٹل ہے، بڑے عظیم محدث گزرے اور فن قرات کے امام، ان کی النشر فی قرات العشر پڑھ کے لوگ قاری بنتے ہیں۔ انہوں نے آج سے 700 سال پہلے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی، عرف التعریف بالمولد الشریف۔ اس کا آگے حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مرتب کردہ کتاب میلاد کے ٹائٹل سے حسن المقصد فی عمل المولد، اس کے اندر اس کتاب کا ذکر بھی فرمایا، اور امام شمس الدین الجزری کا بالخصوص یہ اقتباس بخاری شریف کی حدیث کے پس منظر میں جو ابو لہب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اس نے اپنی نوکرانی صوبیہ کو آزاد کیا تھا حضور کی ولادت کی خوشی میں، تو ہر سوموار کو اس کو دوزخ میں پانی ملتا ہے۔ اس کا پورا ڈیٹیل وہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام شمس الدین الجزری نے تبصرہ کیا فرمایا، جس ہستی کا تبصرہ امام جلال الدین سیوطی والے حضوری والی ہستیاں اپنی کتابوں میں نقل کریں، جن کو 70 سے زائد مرتبہ حضور کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ، فرمایا اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو مسلمان بھی ہو اور حضور کی ولادت کی خوشی بھی کرے۔ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میلاد پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پاک بارگاہ سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے، اور وہ جزا کیا ہے؟
ایک جنت نہیں جنات، اللہ کئی جنتیں عطا فرمائے۔ آج سے 350 سال پہلے کے عظیم محدث بر صغیر پاک و ہند میں تمام مسالک کی ہر دل عزیز شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے کتاب لکھی فیوض الحرمین، اس کے صفحہ 80 پہ خود حرمین شریفین اہل حرمین کا جو معمول تھا ربیع الاول میں میلاد سے ریلیٹڈ ہو کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اس مکان پہ گیا جس مکان میں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو وہاں عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی۔ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، حضور کے غلام حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ يَذْكُرُونَ إِرْحَاسَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي وِلَادَتِهِ وَمُشَاهَدَةً قَبْلَ بِعْثَتِهِ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں صرف درود و سلام نہیں پڑھا جا رہا تھا، اس میلاد کی محفل میں میلاد کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے، اور بے شک سے قبل کے مشاہدات کو بیان کیا جا رہا تھا، اور میلاد شریف کی برکت کو بیان کرتے لکھتے ہیں فرأیت انوارا سطعت دفعة واحدة، اور میں اس میلاد کی محفل میں نے دیکھا یک یک نور کی برسات شروع ہو گئی، انوار کی بارش، می پانی کی بارش نہیں، انوار کی بارش۔ لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد، لا اقول انی ادرکتها ببصر الروح فقط۔ فرماتے میں نہیں کہتا یہ منظر میری سر والی آنکھ نے دیکھا یا روح والی آنکھ نے دیکھا، مگر ایک حقیقت میں پہ کھلی کہ یہ ان فرشتوں کے انوار ہیں جن فرشتوں کو خود رب نے میلاد کی محفل میں بھیجا۔ رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمہ، میں اس میلاد کی محفل میں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا۔ کتنی عظیم و شان برکتیں ہیں میلاد شریف۔ یہ اینڈ پہ جو ساتھی بیٹھے ہیں آپ گپیں کیوں لگا رہے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی خاص تبصرہ ہو رہا ہے؟ نعت خان چلا گیا تو آپ نے سب ماتم بچھا لیا وہاں پہ۔ ان نعت خانوں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ دو جملے سن لیں تقریر کے بھی۔ اب آپ کا دل پھٹا جا رہا ہے، نعت خان اٹھ کے چلا گیا، آپ کا کیا پروگرام ہے، میں بھی چلا جاؤں؟ بس کر دو یار، تھوڑی نعت خانی سنی ہے ساری زندگی۔ ان نعت خانوں کو تو اتنی توفیق نہیں، اتنی کوئی راندہ درگاہ مخلوق ہے یہ کہ قرآن حدیث سننے سے ان کو تو الرجی ہے۔ اس سے 1000 درجے آپ لوگ بہتر ہیں، آپ علماء کو سنتے ہیں اور الحمدللہ ہر محفل سن سن کے آدھے مولوی بنے ہوتے ہیں۔ یہ بد نصیب وہ قوم ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے جنہوں نے کبھی علماء کے بیان سنے ہی نہیں، بس ڈائری اٹھائی، 2 نعتیں پڑھی اور چل پڑے۔ توجہ فرمائیں، یہ شغل میلہ ختم کریں، نہیں تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، سامنے جی شام عجیب تماشا ہے نا، مہمان کوئی نہ، نعت خان لیٹ آئے سزا مولوی کو، قاری لیٹ آئے سزا مولوی کو، نقیب لیٹ آئے سزا مولوی کو، فلاں لیٹ آیا جی، لیٹ آئے تو کھاگا خصمانو سائیڈ پہ بیٹھاؤ، انہوں کو تو لیٹ کیوں آئے؟ توجہ فرمائیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میلاد کی محفل میں انوار کی برسات ہی نہیں تھی، رب کی رحمت کا نور بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج سے 750 سال پہلے کے محدث ابن جوزی
انہوں نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی، بیان المیلاد النبوی۔ اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس پہ کلام فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے تو اہل عرب کے معمولات میلاد شریف سے ریلیٹڈ بیان کیے۔ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اور اتنا حسین جملہ ہے، یقین جانیے سن کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ اور میں اہل عرب کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے، جو ہی ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے۔ کیا کمال جملہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم۔ اور حضور کا میلاد سننے اور پڑھنے کے لیے عظیم الشان محافل میلاد کا انعقاد کرتا۔ یعملون الولائع اور وینالون بذالک اجرا جزیلا وفوزا عظیما۔ یہ آج سے 700 سال پہلے کا محدث لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میلاد کے انعقاد پہ اجر عظیم عطا فرماتا۔ میلاد کی بڑی عظیم الشان برکت ہے، اور مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن نفس میلاد کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہو سکتا۔ نفس میلاد کا جو منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑی سعادت مندی آپ لوگوں کے لیے، بڑی خوش بختی ہے کہ آپ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ سب حضرات کو، اور بالخصوص منتظمین جلسہ جو ہیں، یقیناً یہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور سوچ وچار کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، ان کی بے حد محنت ہوتی ہے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انجمن غدایان در حبیب کے جتنے بھی نوجوان ہیں انتہائی خوش قسمت ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی سیاسی بندے کے جلسے میں آئیں، وہ آپ کی نظر پڑ جائے، اس سیاسی کینڈیڈیٹ کی آپ پہ نظر پڑ جائے، تو وہ یاد رکھے گا یہ بھی میرے جلسے میں آیا تھا، یہ بھی آیا تھا، یہ بھی آیا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ تو جو صرف جلسے میں آ جائے کینڈیڈیٹ اس سے خوش ہوتا ہے، تو جس نے اہتمام کیا وہ تو اس کا پیارا ہوگا۔ تو آپ آئے سبحان اللہ، لیکن دیانتداری سے بتائیے، جو اتنے دنوں سے صبح و شام مصطفیٰ کریم کو سوچتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو بولتے ہیں، مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ان کی زبان پہ کتنی دفعہ مصطفیٰ کا نام آیا ہوگا، کتنی دفعہ حضور کا ذکر خیر آیا ہوگا، بڑی خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ تو سامع عزیز شام اس کی بڑی عظیم الشان دیکھیں نا، شاہ ولی اللہ الدر السمین میں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم مہندس دہلوی ہر سال بڑے عالی شان طریقے سے حضور کا میلاد مناتے تھے۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکے، گھر میں صرف چنوں کی پلیٹ پڑی تھی، یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، گھر میں چنوں کی پلیٹ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس پر فاتحہ شریف پڑھی، میلاد کی نیت سے تقسیم کر دی، چنوں پر فاتحہ شریف، کھانے پر فاتحہ شریف، بات سمجھ نہیں آئی آپ، کھانے پر
فاتحہ شریف شاہ ولی اللہ لکھا ہے. تو کہا وہ میلاد کی نیت سے جو چنے تھے اس میں فاتحہ شریف پڑھی اور تقسیم کر دی. رات کو جب سوئے طبیعت بڑی پریشان کہ آج کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکا. تو خواب میں کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی چنوں کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے اور حضور تناول فرما کے خوش ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند آئے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں اگر چنوں کی پلیٹ بھر چنا اگر میلاد کی نیت سے لنگر بندہ تقسیم کرے تو حضور کی بارگاہ میں اتنی کرم نوازی ہیں، تو جو اتنا بڑا اہتمام کرے اس پہ کتنے کرم ہوں گے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا عبد الرحیم تو بڑا محدث ہے، بڑا اتنا بڑا عالم ہے، شریعت کا عالم ہے، عامل ہے، تو نہ میلاد میں نے منایا نہ صحابہ نے منایا، تو کون سی بدعت لے کے بیٹھا ہے، سنت کا کام کر. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے سٹیمپ لگا دی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ خود الحاوی الفتاویٰ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھو. میرے نبی نے 2 بکرے اپنے میلاد کی خوشی میں خود ذبح کیے تھے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں وضاحت بھی فرمائی کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ میلاد کے بکرے یا عقیقے کے تھے. فرمایا نہیں، عقیقہ حضرت عبد المطلب حضور کے 7ویں روز کر چکے، یہ میلاد کے بکرے تھے. تو بھائی میلاد الحمدللہ حضور کی میلاد کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ، بعثت مصطفیٰ کا تذکرہ. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بعثت رسول کا ذکر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں، تلاوت فرمائیں اور مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید کے 49 مقامات، نہ 50 نہ 48، 49 مقامات بے بعثت رسول کا ذکر خود رب نے کیا ہے. بعثت مصطفیٰ، حضور کی آمد کا تذکرہ. اور یہ بعثت مصطفیٰ کی اہمیت و عظمت کیا ہے؟ اللہ، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی جو ہمارے باپ ہیں، حضور نے فرمایا تم ملت ابراہیمی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اور بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا اے ہمارے پالنے وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اور اس رسول کا مشن کیا ہو، اس رسول کا کام کیا ہو، اس رسول کا طریقہ کیا ہو. فرمایا اے اللہ اس رسول کو بھیج جو تیری آیتیں ان پر تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم فرمائے، کتاب سکھائے، والحکمہ، اور کتاب بھی سکھائے. اور یہاں حکمت کا معنی سنت انتہائی قریب تر معنی ہے، ما قبل یعلمہم الکتاب سے ملائیں اس کو تو جو پہلے مضمون چلا رہا ہے یعلمہم الکتاب، کتاب سکھائے، والحکمہ، اور اپنے طریقے سے سکھائے، اپنی سنت سکھائے کہ یوں کتاب پر عمل کرنا ہے. یہاں حکمت کا معنی سنت مصطفیٰ ہے، اور بھی حکمت کے معنی ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ راجح قول یہ ہے کہ یہاں حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرے کریم نبی اس لیے تشریف لائے کہ پوری امت کی اس معاشرے کی تطہیر فرمائے. عزیزم محترم صاحبان مصطفی صاحب نے حکم فرمایا کہ تربیتی گفتگو، تو اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی. سامعین شام توجہ کریں.
بعثت رسول کا ذکر. اوے بیٹا، او میرے بیٹا، خاموش ہو جاؤ میرے بیٹا، توجہ سے سن. اب بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، قرآن کی آیت بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جستجو مصطفیٰ بھی ہے. پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا. اللہ اکبر. ذات مصطفیٰ کا طالب بننا، جستجو کرنا، یہ شیوہ پیغمبری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ رزق کی دعا بعد میں کرنا، پہلے قاسم رزق کی طالب بنا. اللہ سے طلب مغفرت بعد میں کرنا، پہلے شفیع روز جزا کے طالب بنو جو تمہاری مغفرت کا ضامن ہے. صحت کا طالب ہر بندہ ہے، فرمایا صحت کے طالب بعد میں بننا، پہلے اس محبوب نبی کے طالب بنو جس نے فرمایا والذی نفسی بیدی ان فی غبارہا شفاء من کل داء. میرے نبی نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. ہاں ایک بات امام زرقانی نے لکھی ہے کہ اس مٹی میں آج بھی وہ تاثیر اور برکت موجود ہے، پر منکر کو پہلے بھی نفع نہیں ہوا اور قیامت تک نہیں ہوگا. تو سامعین عزیز، ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم کی جستجو کی، آرزو کی، تمنا کی. ہمیں قدر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم خوش قسمتی سے امت مصطفیٰ میں اللہ نے ہمیں رکھ دیا. اور کتنا خوش قسمت ہے وہ مصطفیٰ کا غلام جو حضور کی صبح و شام طلب اور جستجو کرے، آرزو کرے. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. آرزو 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 آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو. جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا
محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میں بھی نعت خوان ہوں اور دوسروں سے اچھی نعت پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک۔ ذرا نعت سن کے محبت سے کہ سبحان اللہ، آخر تک سبحان اللہ۔ کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو۔ بیٹا کیمرہ میری طرف کر، اس کو ایک ہی جگہ کھڑا کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ میری طرف۔ تو مصطفیٰ کریم کا طالب تمنائی بننا، شیدائی بننا، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اچھا بڑے مزے کی بات ہے، بڑا خاص پوائنٹ اگر آپ دل میں بٹھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے، ایمان تازہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد بعثت رسول کو ذکر کر رہے ہیں، فرائض رسالت کا ذکر کر رہے ہیں، آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ لوگوں، جب اللہ کا گھر تعمیر کر چکو تو اس کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کیا۔ اللہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے جو مسجد کے فرنٹ پہ آیت لکھتے ہیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ میں نے کہا تمہاری حرام توپی کو ہم سمجھتے ہیں، تمہارے اندر جو کیڑا ہے نا اس کی ہمیں خبر ہے کہ تمہاری واردات کیا ہے، تم نے آیت لکھی کیوں ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس آیت کا ما قبل کیا ہے، اس آیت کا ما بعد کیا ہے، وہ پڑھے تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اللہ کی مسجدیں اللہ کے لیے، اس میں اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد تم یہ آیت سے یہ استدلال کرتے پھرو کہ مسجد میں یا رسول اللہ نہ کہو، نعت نہ پڑھو، میلاد کی محفل نہ کرو۔ کیوں؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ میں نے کہا تمہارا بھونڈا جو ہے نا، وہ بھانڈا وہ پھوڑ دیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ کا گھر تعمیر کر چکنے کے بعد توجہ کرنا، سب سے پہلا کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ کیا کیا؟ ذکر مصطفیٰ۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو، اس لیے آپ کی سبحان اللہ جو ہے نا وہ ذرا ڈھیلی ہے، مگر یہ بات دل کو لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی آباد کاری کا ذریعہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ اور ادھر مسند احمد کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گویا مصطفیٰ کی طلب کرنا، حضور کا آرزو مند بننا، حضور کا محب بننا، اللہ سے مصطفیٰ کی طلب کرنا، چاہت کرنا، آرزو کرنا، جستجو کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے ہر نماز میں دعا کیا کرو، اے اللہ مصطفیٰ کا قرب دے، عشق دے، محبت دے، حضور کا طالب۔ سبحان۔ اچھا ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایسا ہی ہے، بولیے
کب؟ بیت اللہ تعمیر کیا تب۔ کس کی دعا کی؟ آمد مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ۔ تو دعا کی قبول یہ تربیتی پوائنٹ ہے، توجہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضور کی بعثت کی کب؟ آقا کریم کی ولادت سے 2700 سال پہلے۔ کتنے سو سال پہلے؟ یہ جو حضرات بیٹھے ہیں آپ تشریف رکھیں، نیچے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہو، بیٹھ بیٹھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کتنے عرصے پہلے؟ بولیے گا 2700 سال پہلے۔ اس قبولیت کا اظہار ہوا 2700 سال پہلے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو صبح دعا کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ مانگتے ہیں، یہ تربیت لے کے جاؤ۔ اور یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور جناب اگلی صبح کہتے ہیں بھئی قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اظہار ہوا کہ نہیں۔ اسی بدولت ہم نا امید ہو جاتے ہیں رب کی رحمت سے۔ اس پوائنٹ سے سمجھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا اسی لمحے قبول ہو گئی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی قبولیت کا اظہار کس وقت کرنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے زندگی میں یہ خاص طور پہ آپ حضرات پلے باندھ لیں، جب دعا کریں تو پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، بیچ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ جب تک آپ بیچ میں گھسے رہیں گے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ جب آپ اللہ سے یوں دعا کریں گے کہ وہ میرا مالک ہے، خالق ہے، بس دعا کرتا ہوں، آگے اس کی مرضی، وہ قبول کرے یا مردود ٹھہرائے، اسی وقت رد کر دے، اسی وقت قبول کرے، اس کی مرضی۔ اس کا اظہار قبولیت کا وہ جناب والا مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، ممکن ہے دنیا میں ہو ہی نہیں، آخرت میں ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ بھی ہمیں سبق ملا ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام نتیجہ اخذ کرنا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے جب بھی دعائیں، ہاں دعا ضرور کرو، کیونکہ دعا نہیں کرو گے اللہ غضبناک ہوگا۔ دنیا دار سے مانگو نا تو اس کو غصہ آتا ہے، رب سے نہ مانگو تو اس کو غصہ آتا ہے۔ دعا ضرور کرو، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں تقدیر معلق سے متعلق، بعض چیزیں ہوتی ہیں تقدیر مبرم سے ریلیٹڈ۔ اب دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر معلق میں کام کرتی ہے، تقدیر مبرم میں نہیں۔ ہاں دعا کرو گے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سٹور فرما دے گا، لیکن اس کا اظہار قبولیت کا یہ تقدیر معلق کے ساتھ ہے، تقدیر مبرم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ جو بھی معاملہ، اور ہم تو نہیں جانتے اب یہ معاملہ تقدیر معلق سے ریلیٹڈ ہے یا تقدیر مبرم سے، اس لیے ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے صدقے کرنے ہیں، ہم نے تلاوتیں کرنی ہیں، ہم نے نفل پڑھنے ہیں، ہم نے صدقہ و خیرات کرنے ہیں، توبہ استغفار کرنے ہیں، تسبیحات ذکر و اذکار کرنے ہیں، ہم نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ معاملہ تقدیر مبرم سے یا تقدیر معلق سے ہے۔ اس لیے ہم کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ممکن ہے آپ کا معاملہ تقدیر معلق سے ریلیٹڈ ہو۔ ٹھیک ہے، تو دعا کرنی چاہیے، شب و روز اللہ سے دعا، اور لمبی لمبی دعائیں کیا کرو، لمبی لمبی دعائیں کیا کرو۔ ایک بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کیا خود نبی نہیں ہے؟ جی، تو پھر کس نبی کی دعا کر رہے ہیں؟ وہ تو خود بھی نبی ہے، خود بھی رسول ہے۔ اب پوچھو ابراہیم علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آپ کس نبی کی دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس نبی کی دعا کر رہا ہوں جو صرف نبی نہیں، وہ میرا بھی نبی ہے، سارے نبیوں کا نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے، سب سے اولیٰ نبی ہے،
اس لیے میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. اگر آپ ذرا مل کے پڑھیں گے تو ٹھنڈ دور ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا. مل کے پڑھ لیں. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا. جو میرے کریم نبی کو اعلیٰ اور اولا سمجھتا ہے وہ بولے، باقی چپ رہے. سب سے اولا نبی، سب سے بالا. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرن کہتے ہیں پورے 100 سال کو، فرمایا صدیاں بیت گئی، نبی آتے رہے جاتے رہے. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، 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 کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا وہ والا. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، 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 جن کی تلووں کا دھومن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 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 ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں
کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا نبی بے کسوں کا سہارا نبی سب سے اولا ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ کی طلب کر رہے ہیں بعثت رسول کی دعا کر اور بعثت رسول کے ساتھ فرائض رسالت کو ذکر کیا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم یہ فرائض رسالت میں سے یاد رکھیں بعض احکام وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم پر فرض ہے امت پہ نہیں بعض وہ فرائض ہیں جو امت پر ہے مصطفیٰ پہ نہیں بعض چیزیں مصطفیٰ